ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ تم فرماؤ، پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا سمجھ بیٹھے ہو وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ، اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار۔ اس سے پہلے جو آیات تھی ان آیات میں عبد منیب کا ذکر ہوا اور ناشکروں کا انجام بیان کیا گیا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والے بندے ہیں، اللہ نے ان پر کیا انعام فرمایا اس کو بھی ذکر کیا گیا، اور جو اللہ کے ناشکر بندے ہیں ان کا کیا حشر ہوا اس کو بھی پچھلی آیات میں بیان فرمایا گیا۔ اب پیچھے آپ نے سنا تھا اہل سبا کا ذکر ہوا تھا، اہل سبا جن کو اللہ نے نعمتیں دی اور ناشکری کی تو ان کا پھر کیا حشر ہوا تھا۔ تو اب پوچھا جا رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ کیا تمہارے معبودوں میں یہ قدرت ہے کہ وہ تم سے کسی طرح سے کوئی عذاب وغیرہ ٹال سکے؟ یعنی یہ ڈانٹنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ جن کو تم اپنا خدا یقین کرتے ہو انہیں پکارو، دیکھو وہ تمہاری مدد کرتے ہیں کیا؟ وہ بیچارے تو خود بے بس ہیں اور وہ زمین و آسمان میں کسی ذرہ کے بھی مالک نہیں ہے۔ ذرہ کتنا باریک ریت کا ایک کण ہوتا ہے کا اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ذرہ جو دھوپ کے اندر آپ جب کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں تو باریک باریک کچھ اڑتی ہوئی ذروں کی کیفیت آپ کو نظر آتی ہے، تو جو عام طور پر دکھائی بھی نہیں دیتے، اتنے معمولی ذرے کی بھی جو ملکیت نہیں رکھتے، کیا تم ان کو اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ تم فرماؤ پکارو انہیں جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھ بیٹھے ہو، وہ تو ذرہ بھر کے بھی مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ یعنی ان کا یہ نظریہ تھا نا کہ آسمان میں بھی ہمارے مددگار ہیں اور زمین میں بھی، کہ نہ زمین میں کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ کوئی آسمان میں تمہارا کوئی مددگار ہے۔ یعنی تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو وہ اللہ کے ساتھ میں بالکل کسی چیز کے کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے بیٹھے تھے، اور یہاں پر ان کا زبردست طریقے سے رد کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ وہ بالکل کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی چیز کے پارٹنر بھی نہیں ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں۔ تو جب نہ خدا کے ساتھ مددگار ہیں، نہ شریک ہیں، نہ کسی چیز کے مالک ہیں، جب کچھ ہے ہی نہیں تو تم ان کو خدا کیوں سمجھ بیٹھے ہو؟ یعنی بھرپور طریقے سے ان کا رد کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھی جائے، یہاں جو فرمایا گیا نا کہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، تو یہ بتوں کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ اہل ایمان کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے۔ اہل ایمان میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، یہ تو مدد کرتے ہیں، ان سے مدد کا انکار نہیں ہے۔ یہاں پر بتوں کی جو مدد کا وہ اعتقاد رکھتے تھے اس کا انکار فرمایا گیا ہے، اور یہ کہہ دیا۔ اس کے بعد میں پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے۔ یعنی پہلے تو بتایا گیا کہ کچھ بھی وہ مالک ہی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، بے کس بے بس ہیں،
اب کافر اگر یہ کہیں کہ چلو ہم مان لیتے ہیں ہمارے بت زمین اور آسمان میں مالک نہیں ہیں، نہ کسی چیز کے حصے دار ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت تو کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا تو سامان کروائیں گے اور ان کی شفاعت کی وجہ سے ہم لوگ نجات پا جائیں گے، تبھی اس آیت کریمہ میں اس کا بھی رد کر دیا گیا کہ ان کا گمان بالکل سراسر بکواس ہے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا جی چاہے وہی کھڑا ہو کر کے شفاعت کرنے لگ جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ تو شفاعت کے لیے صرف انہی کو اجازت ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کی شفاعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی شفاعت کا ان کو اذن عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ کے مقبول بندے ہوں گے، وہ انبیاء کرام ہوں گے یا اولیاء کرام ہوں گے جو گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ یہ بت تو کسی کے کچھ بھی سفارشی قیامت کے دن ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو تو کوئی بالکل ذرا برابر بھی اختیار نہیں ملے گا۔ لہذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت میں یہ ہماری سفارش کریں گے تو یہ بھی سراسر غلط ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، یہاں تک کہ جب اذن دے کر ان کے دل سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی، وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا اور وہی بلند بڑائی والا ہے۔ یعنی ان کو تو کوئی شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو قیامت کے دن جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار دے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اجازت دے گا شفاعت کرنے کی تو ان کا خوف و ہراس دور کر دے گا، اور پھر ایک دوسرے کو بشارت دینے کے لیے پوچھیں گے اللہ نے کیا فرمایا، کہیں گے جو فرمایا اللہ نے صحیح فرمایا، اور اللہ نے یہ اذن دے دیا ہے کہ تم گنہگاروں کی شفاعت کرو۔ تو یہ ان کی کیفیت ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کا مقرب بنایا۔ تو جو بت ہے ان کے بارے میں تم جو عقیدہ رکھتے ہو سراسر غلط ہے، اور وہی بلندی والا اور بڑائی والا، جو اتنی بلندی اور بڑائی والا ہے اس کی بارگاہ میں بت کیا بول پائیں گے؟ بڑے بڑے جابر اور ظالم بادشاہ بھی کانپتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں پہ تو اللہ والے ہوئی کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور پھر آگے اس کے بعد میں ان کو چپ کرنے کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، تم فرماؤ کون جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ، اور بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی کفار کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب سے، محبوب ان سے پوچھو تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، تمہارا رزق تم کو کون دیتا ہے؟ بادلوں کے مشکیزے میٹھے پانی سے بھر کر ہواؤں کے کندھے پہ لاد کر کے کون بھیجتا ہے؟ اور تمہاری کھیتیوں پہ کون پانی برساتا ہے؟ یہ سورج کی کرنیں اور چاند کی شعائیں کس کے حکم سے تمہاری کھیتیوں کی پرورش کرتی ہیں، اور کس کے حکم سے ان کے اندر رنگ اور مزہ آتا ہے؟ اور کون ہے جو یہ سارے انتظامات کرتا ہے؟ سبزیاں پھل پھول کون تیار کرتا ہے؟ اب کافروں کے پاس میں اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، تو جب رب نے فرمایا نا کہ محبوب ان سے پوچھو تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور زمین سے اناج کون نکالتا ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ قل اللہ، اے محبوب تم خود ہی بتاؤ، یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ کہتے کہ ان کے بت یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پانی بت برسا رہے ہیں، کھیتی وہ اگا رہے ہیں، یہ بالکل صاف جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر ان سے پوچھو جب سب اللہ ہی کرتا ہے تو تم کیوں اللہ کے ساتھ میں غیر کو شریک بناتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں، محبوب تم خود ہی جواب دے دو، کہہ دو اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں، یعنی ہم مسلمان جو ہیں
اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان سے کہو کہ ہم دونوں تو رائے راست پہ ہو نہیں سکتے بھئی، یا تو ایمان صحیح ہوگا یا کفر صحیح ہوگا، یا توحید صحیح ہوگی یا شرک صحیح ہوگا، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے نا۔ تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہم اور تم دونوں نہ تو ہدایت پر ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں گمراہ ہو سکتے ہیں، اب بتاؤ کہ رائے راست پر گامزن تم ہو کہ ہم ہیں؟ تو کہا کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ توحید کے ماننے والے اور شرک کے ماننے والے دونوں رائے حق پر ہوں، لہذا خود ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ حق پر وہ ہے جس کی دلیل حمایت کرتی ہے، اور عقل سلیم جس کے حق ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اور عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو بتوں کو پوجتے ہیں وہ حق پر ہو ہی نہیں سکتے، اور جب تم حق پر نہیں ہو سکتے تو پتہ چلا کہ ہم ہی لوگ حق پر ہیں۔ تو اسی کو کہا گیا بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں، یعنی اتنی صاف دلیل دے دی گئی، دونوں ہدایت پر نہیں ہیں اور دونوں گمراہی پر نہیں ہیں، تو فیصلہ کرو، فیصلہ یہی ہے تم لوگ گمراہ ہو اور ہم لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور اس کے بعد میں فرمایا قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں ہے، نہ تمہارے کرتوتوں کا ہم سے سوال ہوگا، یعنی ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کچھ کریں تو قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، یا تم اگر کچھ الٹے سیدھے کام کرو تو اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، نہیں، جو کرے گا اس سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ اب وقت ہے سمجھنے کی کوشش کرو، اگر اس حقیقت کو جو بالکل روشن ہے اگر سمجھ چکے ہو تو نادان بچوں کی طرح ضد مت کرو اور حق پہ آ جاؤ۔ جب تم کو خود کو معلوم ہے کہ تمہارے گناہوں کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا تو پھر کیوں تم ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہو؟ خود مان جاؤ، اور قیامت کے دن ہر بندے سے اسی کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو تمہارے اعمال برے ہیں توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، آج تک جتنی مخلوق ہوئی ہے اور قیامت تک جتنے آئیں گے ساروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر جمع فرمائے گا۔ ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جمع کر کے فیصلہ کر دے گا۔ آج یہ جو لڑتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، قیامت میں سب پتہ چل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ الفتاح العلیم، وہی ہے بڑا فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حق اور باطل کو جدا کر دینے والا ہے، اس سے بڑا فیصلہ کرنے والا کون ہے اور اس سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تم آج جھوٹی باتیں بنا دو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے یہ جھوٹ تھوڑی چل پائیں گے، وہاں پہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سب کچھ پتہ چل جائے گا کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا۔ اس دن تو تم بھی افسوس کرو گے کاش ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہو تو اچھا رہتا۔ یہاں پہ فرمایا اللہ فتاح ہے اور علیم ہے۔ فتاح یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ اس کا اگر بندہ ورد کرے تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں، دل روشن ہوتا ہے، اور فرمایا گیا کہ فجر کے بعد میں سینے پر ہاتھ رکھ کر اگر 11 مرتبہ 71 مرتبہ اس کو دل پہ دم کیا جائے تو دل روشن ہوتا ہے، کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی فتاح کے ذریعے اللہ، اس نام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور فتاح العلیم، اور علیم بھی اللہ کا وہ نام ہے کہ اگر بندہ اس کا ورد کرے تو علم حاصل ہوگا اور اللہ کی معرفت کا نور بندے کو میسر آئے گا۔ اب اس کے بعد میں آگے ان کی زبان بندی کی گئی اور کہا گیا قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اس سے ملائے ہیں، اور بعد میں فرمایا گیا کہ نفرت جھڑکنے لگا گیا، کلا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ عزت والا حکمت والا۔ یعنی تم بتاؤ تم اللہ کے ساتھ جس کو شریک کرو، لاؤ دکھاؤ کون ہے اللہ کا شریک، کیا بنایا انہوں نے کیا کام کیا، بتاؤ ان کو لا کر کے دکھاؤ، انہوں نے کیا چیز بنائی ہے، کس چیز کے وہ مالک ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ان کے اندر کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے وہ بت جو اپنے سامنے رکھی ہوئی مٹھائی نہیں کھا سکتے، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ کیا کسی کو پیدا کریں گے؟ تو اس طرح سے ان کو چھپ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہی دلیل دی تھی نا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا اور جو فاوڑا تھا وہ بڑے والے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا، واپس آئے تھے، لوگوں نے پوچھا تھا کس نے یہ کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ پھاوڑا رکھ کر کے بیٹھا ہے اپنے کندھے میں، اسی کو پوچھ لو نا، یہ بتا دے گا کہ کس نے توڑا ہے۔ تو چپ چاپ ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا ہمارا جو سب سے بڑا بت ہے اس کے سامنے ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا، وہ کچھ بچا نہیں سکا اور اب بتا بھی نہیں سکتا کہ کس نے توڑا ہے، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو وہ جو شریک تم نے بنائے ہیں ہرگز وہ شریک نہیں ہے بلکہ اللہ ایک ہی ہے غالب حکمت والا۔ تو یہاں پر یہ بتا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا منہ بند کر دیا، پھر آخر میں فرمایا حق کی طرف اشارہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام لوگوں کو گھیرنے والی ہے، یعنی محبوب ہم نے سارے لوگوں کے لیے تم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، سب کے لیے ہم نے تمہیں رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت تو اتنی عام ہے، اتنی عام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ جانور بھی جانتے ہیں، چرند بھی جانتے ہیں، پرند بھی جانتے ہیں، ساری کائنات جانتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی بات میرے آقا چھوٹی سی کہتے تھے اس کا معنی بہت بڑا ہوا کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب سے میری مدد فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا ہے، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ پہلے کے لوگوں کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ اپنی عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرنا پڑتا تھا، اب تو ہم روڈ پر بھی اگر مصلی بچھا دیں تو وہی ہمارے لیے مسجد ہے، اور طہارت کا ذریعہ بنایا میرے لیے روئے زمین کو۔ اور پھر آخر میں میرے آقا نے فرمایا مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مجھے تمام نبیوں کے آخر میں بھیج کر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، یعنی میں تمام مخلوق کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ میں ساری کائنات کا نبی ہوں، آپ کی رسالت ایسی عام ہے، ایسی عام ہے، بے شمار آیات اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے رسول ہیں۔ تبھی تو ہرنی بھی آپ ہی کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، اونٹ بھی مالک کی شکایت آپ ہی کی بارگاہ میں کرتا ہے، چونٹیاں اپنے بچوں کے لیے آپ ہی کی بارگاہ میں، سب آپ ہی کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرتے ہیں۔ تو ہم نے تمام کے لیے آپ کو رسالت کو عام کیا ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، یعنی ایمان والوں کو خوشخبری دینے والے اور کافروں کو ڈر سنانے والے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ بندہ یہ جہالت سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑی بیماری ہے یہ۔ آدمی جب جاہل ہوتا ہے نا تو کچھ بھی کر لیتا ہے وہ، تو یہ نہیں جانتے نا محبوب، اسی لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر جان جائے نا تو اس کے بعد میں آپ کے اوپر ایمان لانے کے اندر بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور پھر اب کافر لاجواب ہو گئے تو پھر وہی طریقہ ہے، کیا کہنے لگے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، یعنی تم بار بار قیامت کے بارے میں کہہ رہو قیامت کب آئے گی، جواب تو کچھ تھا نہیں تو الٹے سیدھے سوال کرنے لگے، اچھا یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ رب نے فرمایا قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو نہ آگے بڑھ سکو۔ قیامت کے بارے میں مت پوچھو، قیامت تو آئے گی، اپنے وقت پہ آئے گی، تیاری کرو، کیونکہ جب اللہ کا وعدہ آتا ہے نا، چاہے وہ موت ہو یا قیامت، جب اللہ کا وعدہ آتا ہے نا تو نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتا ہے۔ بندہ جس دن مرتا ہے نا اس کی قیامت تو اسی دن آ جاتی ہے، جس دن انتقال ہوتا ہے اس کی قیامت تو اسی دن آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا جب وعدہ آ جائے تو آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، تو جو اتنا پکا وعدہ ہے اس کا ٹائم مت پوچھو، ہر وقت اس کی تیاری کرو، ہر وقت تیاری کے اندر لگے رہو۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناشکروں کو اور کافروں کو ایسے جوابات دیے کہ جن کے بارے میں یہ بالکل ذرا برابر بھی زبان کھولنے کے لائق نہیں ہے۔ قرآن کی ان دلیلوں نے ان کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔